هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15، اس میں متمکن کی تقسیمات۔ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ اب تک تقریباً 6 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری 7ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی جو آج ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب تک جو ہے اس میں متمکن کی تقسیمات میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اس کو 3 مختلف اعتبارات سے جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو تقسیم ہے وہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ہے، اور دوسری جو تقسیم ہے وہ معرفہ اور نکرہ، تعریف و تنکیر کے لحاظ سے ہے، اور تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے افراد پر دلالت کے اعتبار سے۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ پھر مذکر کیا ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی، میں نے آپ کو مثال بتائی۔ پھر اس کی ہم نے 2 قسمیں کی، مذکر حقیقی اور مذکر مجازی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو مؤنث کی تعریف بتائی، پھر مؤنث کی ہم نے 2 اعتبارات سے تقسیم کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی اور مؤنث لفظی اور مؤنث معنوی وغیرہ یہ تمام کی تمام تفصیلات اور اس کی مثالیں ہم لوگوں نے جان لی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے یہ ابتدا کیا تھا اس کی دوسری تقسیم، اس میں متمکن کی دوسری تقسیم، اور اس میں متمکن کی جو دوسری تقسیم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے تعریف و تنکیر کے لحاظ سے۔ یا تو اس میں متمکن یا تو معرفہ ہوگا یا تو پھر کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ خاص نام ہوتا ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو معرف باللام ہوتا ہے، معرف بالندا ہوتا ہے، معرف بالمضاف ہوتا ہے، اسماء موصولہ، اسماء ضمائر، اسماء اشارات اور اسماء علم۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ معرفہ کی اقسام ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق بھی ہم لوگ تفصیل سے جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نکرہ کے بارے میں کہ نکرہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو اس میں متمکن کی یہ والی جو تقسیم کی ہے وہ ہم نے کس طرح سے کی ہے؟ تعریف و تنکیر کے لحاظ سے کی ہے نا، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو معرفہ کے متعلق تو ہم لوگ پچھلی کلاس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ معرفہ کی تعریف ایک مرتبہ اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے، یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، یہ خاص نام ہوتا ہے، کسی خاص اور معین چیز پر دلالت کرتا ہے، یہ معرفہ۔ اور نکرہ کیا ہوگا؟ نکرہ بالکل اس کے اپوزٹ اس کی تعریف ہے۔ نکرہ وہ ہوتا ہے وہ اسم جو کسی غیر معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، معین پر نہیں بلکہ غیر معین ذات پر۔ مثال کے طور پر کلاس میں بہت سارے لڑکے ہیں، میں کہوں لڑکا لفظ تو لڑکا جو ہے وہ معین نہیں ہے، بہت سارے لڑکے ہیں۔ اسی طرح سے میں کہوں کرسی تو کرسی بہت ساری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں اسکول تو اسکول بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ تمام کے تمام نکرہ کی مثالیں ہو گئیں۔ اسی طرح سے ایک مثال یہاں پر آپ کو اسکرین کے اوپر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ہے رجلن۔ رجلن مانے آدمی، ٹھیک ہے؟ تو آدمی کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ؟ ہم نے کہا نکرہ۔ تو نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ معرف باللام ہے، نہ یہ معرف بالمضاف ہے، نہ یہ معرف بالندا ہے، نہ ہی اسماء ضمائر میں سے ہے، نہ ہی اسماء اشارات میں سے، اور نہ ہی یہ اس میں علم ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ۔ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ وہ اسم جو کسی غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے متعلق میں آپ کو نکرہ کے متعلق میں آپ کو چند خاص باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی اور ضروری بات کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے مرکب، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا نا، سبق نمبر 5 سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ وہاں پہ ہم نے کہا تھا مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب مفید اور ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید۔ پھر ہم نے مرکب مفید کی بھی ہم نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ ہم نے اس کی اقسام
استفہام کی تھی۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی طلب یا خبر معلوم چلتی ہے، اور مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو طلب یا خبر معلوم نہیں چلتی ہے۔ تو مرکب مفید جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ، ٹھیک ہے۔ پھر جملے کے ہم نے دو قسمیں کی تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو جملہ خبریہ، اور کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو جملہ انشائیہ۔ تو المختصر پھر ہم نے جملہ خبریہ کے پھر دو قسمیں کی تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ انشائیہ کی ہم نے 12 قسمیں کی تھیں، عرض ہے، عقود ہے، قسم ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، اور امر ہے، اور نہی ہے، استفہام ہے، یہ ساری کی ساری۔ المختصر میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جملہ۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب مفید کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ جملہ ہے۔ جملہ مطلب کمپلیٹ جو ہے وہ سینٹنس ہے، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو طلب یا خبر معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ پورا کا پورا جملہ، مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے زید عالم۔ اب یہ جو پورا کا پورا جملہ ہے اس میں زید جو ہے وہ ہے مبتدا اور عالم ہے اس کی خبر۔ تو اب ہم یہ کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ جملہ ہو گیا نا، اب اس کے اوپر جملے کا لفظ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جملہ ہے۔ اب میں آپ کو جملے کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ آپ اس پورے کے پورے جملے کو جیسے نکرہ کو آپ خبر بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا جس طرح سے آپ نکرہ کو خبر بنا سکتے ہیں اسی طرح سے پورے کے پورے جملے کو بھی آپ بطور خبر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو آج جو اس کے متعلق نکرہ کے متعلق جو پہلی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خاص بات یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے غیرو، اور ایک ہے مثلو، اور ایک ہے نظیرو، ٹھیک ہے۔ تو نظیر، تو اب یہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا ایک ہوتا معرف بالمضاف، یعنی یہ کہ وہ اس میں نکرہ جس کو آپ مضاف کرتے ہیں تو مضاف ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اسم نکرہ ہو اور اگر ہم اس کو مضاف کر دیں تو وہ مضاف ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ آپ انہیں مضاف بھی کر دیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ معرفہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں، ایک غیرو اور ایک مثلو اور ایک ہے نظیر۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے پارٹ نمبر 7 میں اور لیسن نمبر 15 کے پارٹ نمبر 7 میں ہم نے یہ سیکھا نکرہ کے متعلق، نکرہ کی تعریف میں نے آپ کو مثال دے دی، اور پھر اس کے متعلق میں نے نکرہ کے متعلق آپ کو 2 خاص باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔